العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام، عزیز بچوں و جوان ساتھیوں، قابل قدر بزرگوار حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبھی حضرات مل کر اللہ کے پیارے پیغمبر حبیب رب اکبر صاحب نعمتین الکوثر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سلام میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و برکت پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ جل مستوی کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے. ان میں سے یہ 4 مہینے بہت معزز اور بہت محترم ہیں. شعبان کا، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی کئی جگہ انسان اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں. تو چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج رجب المرجب کی 11 تاریخ ہو چکی ہے، اسی کے حوالے سے میرا عنوان گفتگو اسی مہینے کے حوالے سے، اسی مہینے سے ریلیٹڈ، اسی مہینے سے متصل میرا بیان آج کا ہوگا. اس لیے میں نے اس قرآن مجید کی یہ والی آیت منتخب کی. اللہ جل مستوی کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے جو ہیں وہ 12 ہیں. ہر مہینے کی ایک الگ افضلیت ہے. ہر مہینے کو اللہ تعالیٰ نے الگ رتبہ دیا ہے. کوئی مہینہ کسی سے منسوب ہے، کوئی مہینہ کسی سے منسوب ہے، لیکن یہ رجب کا مہینہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ. اور شعبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. اور رمضان المبارک یہ حضور فرماتے میری امت کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ذریعے بندے کو اتنا اپنی طرف مائل کیا ہے، اتنے ثواب، اتنا زیادہ ثواب بڑھا دیا رجب کے مہینے میں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ کر لے اور اسے بخش دے. بس اللہ تبارک تعالیٰ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا کام کر دے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو بخش دوں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے یا میں اس کو عذاب دوں. یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے. اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے، اللہ کی یہ منشا نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، وہ تو صرف بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسے نیک افعال کرے، ایسا کوئی کام کرے کہ اس کو بچوں، وہ بہانے تلاش کرتا ہے، بس بندہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے گا۔ لیکن ہم بندے ہونے کے باوجود ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھا جائے گا، قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، سوال جواب کریں گے، دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، میدان محشر میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، وہاں پہ تمہیں دیکھنے کے لیے مہلت نہیں ملے گی، وہاں پہ دیکھنے کے لیے تمہیں فرصت نہیں ہوگی۔ جب قبر کے اندر فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے، میدان محشر میں تپش، گرمی، شدت، جہنم کا عذاب سامنے ہوگا، تو ہم لوگ اسے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اس رجب المرجب کے مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی برکت ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رجب المرجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے نا، ایک روزہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے رجب کے مہینے میں، اللہ اس کو 1000 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے کے بعد اللہ جو آپ کو ثواب عطا کرے گا وہ 1000 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اور پھر ہر مہینے ہر دن کی فضیلت الگ بیان کی گئی۔ روزانہ ڈیلی اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑھا دی ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ رجب کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے۔ رجب کے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوئے طوفان آیا، آپ کی کشتی سلامت رہی، باقی سارے لوگ غرق ہو گئے۔ جو ایمان والے تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، صرف وہی لوگ زندہ رہے، باقی رہے جو آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ باقی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بھی غرق ہو گیا، وہ ایمان نہیں لایا۔ تو رجب کے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ کنارے پہ لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو بھی رجب کا ہی مہینہ تھا۔ اور رجب کے مہینے کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر جو شخص رجب جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے رجب کے مہینے میں۔ دوسرا، جو بندہ رجب کے مہینے میں 2 روزے رکھے گا، یعنی 2 دن کے روزے رکھے گا، تو اسے 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ ایک روزہ جو رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے، اور جو 2 دن کے روزے رکھے رجب کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس کا 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور کتنا اجر عطا فرمائے گا کہ ہر اجر کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ ہر اجر کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ اور جس نے 3 دن کا روزہ رکھا، یعنی 3 روزے لگاتار رکھے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دیتا ہے. خندق یعنی کھائی، ایک خندق حائل کر دیتا ہے جس کی مسافت ایک مسافت کے فقط لمبی ہوگی. ایک خندق حائل کر دیتا ہے جس کی مسافت 1 سال کی مسافت کے برابر ہوگی. یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان میں وہ خندق کھود دی جائے گی اور اس خندق کی لمبائی جو ہوگی وہ 1 سال کی مسافت کے برابر ہوگی. 1 سال تک بندہ چلتا رہے تب جا کے وہ خندق پوری ہوگی، تب جہنم کے گیٹ پر وہ بندہ پہنچے گا. اتنی بڑی فضیلت. اور جس نے 4 روزے رکھے اللہ عز و جل اس کو جزام اور جنون اور برس کے امراض سے اور دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھتا ہے. جزام کا مرض، جنون یعنی پاگل پن کا مرض، اور برس یعنی جو جسم میں سفید سفید داغ دھبے ہو جاتے ہیں، اس امراض سے اور دجال کا جو فتنہ ہوگا قیامت کے قریب جو دجال آئے گا اس کا فتنہ ہوگا، اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اور جس نے رجب کے 5 روزے رکھے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. مرنے کے بعد آخرت کی سب سے پہلی جو منزل ہوتی وہ ہوتی قبر. اور قبر ایک ایسی جگہ ہے نا کہ اللہ معاف کرے، اللہ کی بنا، اللہ اس سے ہمیشہ بچائے. جناب اگر گرمی لگ رہی ہو نا، شدت کی دھوپ ہو، پریشانی کا عالم ہو اور بندے کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور جس کمرے میں آکسیجن بھی نہ ملے تو اس کمرے کے اندر رہنے والے انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو جو انوائرمنٹ ملے گا وہ کیسا ہوگا، اس کی کنڈیشن کیا رہے گی؟ لیکن قبر میں اتنی بھی جگہ نہیں ہوتی کہ بندہ آرام سے کروٹ لے لے یا سائڈ میں ہو کے لیٹ سکتے. اتنی بھی جگہ نہیں، صرف اتنی جگہ ہوتی ہے کہ بندہ بس ایسے سیدھے طریقے سے لیٹ سکتا ہے. اتنی جگہ ہوتی ہے. پلس اتنی جگہ ہونے کے بعد اوپر سے ادھر بھی مٹی ہے، ادھر بھی مٹی ہے، نیچے بھی مٹی ہے. پھر اوپر تختے ہیں، تختے اوپر پنی ہے، پولیتھین ہے، لفافہ ہے، لفافے کے اوپر مٹی ہے اور اس کے اوپر پھر دھوپ پڑ رہی ہے. آکسیجن کہاں سے ملے گا؟ راحت کہاں سے ملے گی؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ لیکن جو بندے مومن ہوگا اور جس نے رجب کے مہینے کے 4-5 روزے رکھے ہوں گے، صرف 5 روزے رجب کے مہینے میں رکھے ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. اسے قبر کا عذاب پریشان نہیں کرے گا، اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. اور جس نے 6 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا. جو 6 روزے رکھے گا وہ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا. جیسے 14ویں رات ہوتی ہے وہ چاند چمکتا ہے نا، اپنی پوری کیفیات کے ساتھ چاند چمکتا ہے. اس کیفیت کا جو چاند کا نظارہ ہوتا ہے دیکھنے کا، وہ کتنا حسین ہوتا ہے، کتنا چمک رہا ہوتا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں جو 6 دن کے روزے رکھے رجب کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا، چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اور جس نے 7 روزے رکھے اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہنا سکتے. جس نے 7 روزے رکھے، آج میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میرے گلے میں پرابلم ہے، آواز بھی میری بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے دھیرے دھیرے بات کر رہا ہوں آپ ذرا سے. جس نے 7 دن کے روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور جس نے رجب کے مہینے کے 8 روزے رکھے، کتنے؟ 8 روزے رکھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کہ اتنی زیادہ نعمتیں جب میری کتاب میں پڑھی تھی، یقین مانی میں اتنا خوش ہوا. میں کہا یار اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے. ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، دن اور رات ہم گناہ کرتے ہیں،
کوئی ایسا گناہ ہمارے اندر نہیں ہے جو ہم نہ کرتے ہوں. کوئی گناہ ہے ایسا جو ہمارے اندر موجود نہ ہو. آج کل مسلمان سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں. شراب خانے میں دیکھ لو مسلمان زیادہ ملیں گے آپ کو. جیو خانے میں جا کے دیکھ لو مسلمان زیادہ ملیں گے. ہم ایسا کوئی سا گناہ نہیں جو ہمارے اندر موجود نہ ہو. نشے میں دیکھ لو آج ایک سے کٹر انسان نشہ کر رہا ہے مسلمان. کوئی سا گناہ ہے ہی نہیں. ہم نے تو گناہوں کے نام بھی بدل لیے. ہم نے جھوٹ کا نام رکھ لیا مذاق. میں نے بہانہ کر دیا دوسروں. اگر کوئی بندہ کسی کو بولتا ہے کہ یہ کام کر دو تو وہ اس کو جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بہانہ کر دیا, حالانکہ بول رہا ہے وہ جھوٹ. اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہم اتنے گناہگار ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ جس نے 8 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتے. جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. اتنی بڑی فضیلت. اور جس نے رجب کے مہینے کے 9 روزے رکھے تو اپنی قبر سے وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتا ہوا اٹھے گا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوا اٹھے گا. جب وہ قبر سے اٹھے گا اپنی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا. اور اس کا ہاتھ, اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا. اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا. اور جو 10 روزے رکھے گا, جو رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے پل صراط کے ہر میل پر ایک بستر لگا دے گا. جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو ہر میل پر پل صراط کی لمبائی, پل صراط کی مسافت کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر. اس کونے سے آپ کھڑے ہوں گے اس کونے پہ جانے کے لیے 50,000 سال لگیں گے. اتنی لمبا ہوگا پل صراط. لیکن اللہ تعالیٰ ہر میل پر, ایک میل شاید 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے, ہر میل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک بستر لگا دے گا. جب وہ 3 میل چلنے, 1 میل چلنے کے بعد تھک جائے گا تو پھر وہ اپنے بستر پہ آرام کرے گا. اس کے بعد سفر آگے کا جاری رکھے گا. اتنی بڑی فضیلت. جو 10 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط پہ ایک بستر آرام کے لیے لگا دے گا. اور جو رجب کے 11 روزے رکھے گا قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی شخص نہیں ہوگا. یا تو وہ شخص ہوگا یا پھر اس سے افضل وہ ہوگا جس نے 12 روزے رکھے ہوں گے. جس نے 12 روزے رکھے ہوں گے وہ اس سے افضل ہوگا. ایسے شخص جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ روزے رکھے ہوں گے. اور جس نے 12 روزے رکھے ہوں گے, جو 12 روزے رکھے گا رجب کے مہینے میں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسے جوڑے پہنائے گا. جوڑا سمجھتے ہیں کپڑے, اس کو ایسے جوڑے پہنائے گا کہ اس جیسا جوڑا دنیا میں نہ ہے. دنیا کی اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہوگا. دنیا کی تمام چیزوں سے اور دنیا سے وہ افضل جوڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کو پہنائے گا قیامت کے دن. اور جو رجب کے 13 روزے رکھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا. جو رجب کے 13 روزے رکھے گا, کتنے روزے؟ 13 روزے. جو رجب کے 13 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کو عرش کے سائے کے نیچے, عرش اعظم کے سائے کے نیچے اس کے لیے دسترخوان بچھائے گا. اس سے اس کا دل جو چاہے گا وہ اٹھا کے کھائے گا. دسترخوان پہ ہر قسم کی نعمتیں, ہر قسم کی شے, لذیذ کھانے رکھے ہوں گے. اس میں سے اس کا جو دل کرے گا وہ اٹھائے گا اور دسترخوان سے کھائے گا. جس نے رجب کے 14 روزے رکھے ہوں گے قیامت کے دن اللہ عز و جل اسے 2 چیز عطا کرے گا. اسے وہ چیز عطا کرے گا جو نہ کبھی کسی نے دیکھی اور نہ اس کے بارے میں کبھی کسی سے سنا. اب یہ اللہ کا جانے کیا چیز ہوگی, نہ کبھی کسی نے دیکھی ہوگی وہ چیز, نہ کبھی کسی نے سنی ہوگی. اس سے اس کا حال بیان کیا جائے گا.
اور عطا کرے گا جو نہ کبھی کسی نے دیکھی اور نہ اس کے بارے میں کسی سے کبھی سنا. اور جس نے رجب کے 15 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے امن و سلامتی کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا کرے گا. میری بات سمجھ رہا نہیں آپ؟ جو رجب کے 15 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے امن کے ساتھ یعنی سکون کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شامل کرے گا. جہاں جب کسی مقرب فرشتے کا گزر ہوگا یا کسی نبی یا رسول کا گزر ہوگا تو اس سے کہا جائے گا مبارک ہو تو امن والے لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوگا. جو 15 روزے رکھے گا رجب کے مہینے کے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ پہ کھڑے کرے گا کہ وہاں سے جب کوئی فرشتہ گزرے گا نا یا کوئی نبی یا کوئی رسول گزرے گا تو وہ نبی اور رسول اور فرشتہ اس کو دیکھے گا تو اس سے کہے گا مبارک ہو. تو ایسے لوگوں کی لائن میں کھڑا ہے جو امن و سلامتی کی لائن میں کھڑے ہوئے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. یہ 15 روزے رکھنے کی فضیلت ہے. تو آج سے ہم لوگ عہد کر لیں کہ اللہ ہم نے انشاءاللہ یہ 11 تاریخ ہو گئی ہے نا 15 تاریخ کو نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 15 کے بعد رکھ لیں. بڑی فضیلت ہے اور اس کی فضیلت میں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں.